بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ مزے میں ہیں؟ یقیناً مزے میں ہوں گے کیونکہ چھٹیاں ہو رہی ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ، لاک ڈاؤن ہے۔ چلیے پھر ہم نے آپ کے اس انجوائمنٹ میں ایک اور انجوائمنٹ کا اضافہ کر دیا ہے اور آپ کو پڑھانا شروع کر دیا ہے، تو زیادہ مزہ آ رہا ہوگا اب آپ کو، ہے نا؟ جی بچوں، تو آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس کو، ٹھیک ہے، اور وہ ہے مہاجرین انصار مدینہ کا ایثار۔ اور اس میں ہم نے مہاجرین نے کس طرح سے مدینہ ہجرت کی اور پھر انصار نے کس طرح ان کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا اور کس طرح سے جو ہے وہ انصار نے کھلے دل سے مہاجرین کا استقبال کیا اور ان کی مدد کی۔ اب یہ سلسلہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہر انصاری جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال و دولت میں سے آدھا حصہ مہاجرین کو دے دیا۔ لیکن اب مہاجرین کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ مستقل طور پر انصار کے جو ہے وہ اس کی جائیداد پر گزارا کرتے ہیں، یا پھر خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود بھی محنت مزدوری کریں گے؟ یہ ہم اب پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے، مہاجرین کی محنت۔ جیسا کہ ٹاپک ظاہر کر رہا ہے کہ مہاجرین نے جب اپنے انصار بھائیوں کی اس مدد کو، اس ہمدردی کو دیکھا اور اس جذبے کو دیکھا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ مہاجرین جو ہے وہ انصار پر بوجھ بن جاتے، انہوں نے انصار سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں جو ہے تجارت کے لیے راستہ دکھا دیں، بازار کا راستہ دکھا دیں۔ اور اس طرح مہاجرین نے جو ہے وہ محنت مزدوری کی اور جو ہے تجارت کے پیشے کو دوبارہ اختیار کیا اور انصار کی مدد کے اور اپنی محنت پر جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کچھ ہی عرصے میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مواخات کا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس سے جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین نے کس طرح محنت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مہاجرین جو تھے مکے میں تجارت کیا کرتے تھے، یعنی کاروبار، بزنس کرتے تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، جبکہ انصار جو تھے مدینے میں زراعت پیشہ لوگ تھے، یعنی کہ وہ زراعت کیا کرتے تھے، کاشتکاری کرتے تھے۔ تو اس طرح انصار و مہاجرین نے مل کر جو ہے وہ محنت کی اور مدینہ میں جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی آ گئی۔ اب آپ اپنی بک میں دیکھیے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 24 نکال لیجئے۔ انصار کے اس جذبے کو دیکھ کر مہاجرین نے کوشش کی کہ وہ انصار پر زیادہ بوجھ نہ بنے، ٹھیک ہے۔ وہ محنت مزدوری اور تجارت میں مشغول ہو گئے۔ انصار کے جذبہ ہمدردی کو دیکھ کر مہاجرین مکہ انصار پر بوجھ بننے کے بجائے محنت مزدوری
تجارت میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور مہاجرین مکے میں تجارت کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہاجرین جو مکے میں تجارت کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے مدینے میں آ کر بھی اپنے اس پیشے کو ہی اختیار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے تو ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ قائم ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ قائم ہوا۔ حضرت سعد بہت مالدار تھے۔ انہوں نے کہا، اے عبد الرحمن، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک میرا، دوسرا تیرا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ مواقعات قائم کی، ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان، ایک مہاجر کو دوسرے انصار مسلمان کا بھائی بنا دیا، اور اس طرح ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تو ان میں سے ہی ایک مثال ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ قائم ہوا تھا۔ تو حضرت سعد انہیں اپنے گھر لے گئے اور ان سے کہا کہ عبد الرحمن، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی میں اپنے مال کے 2 حصے کرتا ہوں، جس میں سے ایک حصہ آپ کا اور دوسرا میرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بہت مالدار تھے۔ انہوں نے آدھا مال حضرت عبد الرحمن کو دے دیا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کیا فرمایا، آپ دیکھیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، اللہ رب العزت آپ کے مال اور اولاد میں برکت دے، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، میں تجارت کر کے روزی کماؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، حضرت عبد الرحمن میں خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اللہ آپ کے مال اور اولاد میں برکت دے، میں تو تجارت کر کے روزی کماؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر انہوں نے حضرت سعد کی مدد سے اپنا کاروبار شروع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں بے انتہا ترقی دی، یہاں تک کہ وہ خود اب دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گئے۔
تو دیکھا آپ نے کہ مہاجرین نے انصار کی مدد سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، ان پر بوجھ بن کر نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اپنا کاروبار یعنی اپنی تجارت دوبارہ شروع کی مکے آ کر، اور پھر اس میں خوب محنت کی، ایمانداری سے تجارت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ایمانداری کا یہ پھل دیا کہ رفتہ رفتہ ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی گئی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور پھر دوسروں کی مدد بھی کرنے لگے۔ ٹھیک ہے بچوں، اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تجارت کی اور اللہ نے انہیں خوب ترقی دی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مدینے میں ترقی اور خوشحالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے بھائی چارے سے مہاجرین نے بھی فائدہ اٹھایا اور انصار نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائی کی مدد کی، اور مہاجرین نے اپنے انصار بھائیوں کی مدد سے اپنے تجارت کے پیشے کو جو ہے اپنا کر اس میں خوب محنت کی اور اس میں خوب ترقی حاصل کی۔ اس طرح مدینے میں دو پیشوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، یعنی کہ مہاجرین تجارت سے تعلق رکھتے تھے اور انصار جو ہے زراعت سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے اپنے اپنے پیشوں میں اپنے اپنے کام میں خوب محنت کی، اور اس طرح مدینے میں زراعت اور تجارت خوب پھلی پھولی، اور مدینہ جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ اور خوشحال شہر بن گیا، اس میں خوب ترقی ہوئی، کیونکہ انصار اور مہاجرین نے آپس میں گھل مل کر مل جل کر جو ہے محنت کی تھی، ایک دوسرے کا خیال رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مواقعات کے نتیجے میں انہیں خوب ترقی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور انصار زراعت پیشہ تھے، مدینے میں دونوں کے میل جول سے زراعت اور تجارت دونوں کو فروغ ملا۔ اس طرح مدینے میں ترقی اور خوشحالی ہوئی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ مواقعات کا رشتہ یا تعلق جو ہے مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے نہایت ہی مبارک ثابت ہوا، اور کیوں نہ ہوتا، کیونکہ یہ رشتہ، یہ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ چلیے، آج کا ٹاپک ختم ہوا، جلدی سے اپنی کاپیز نکال لیجئے اور آج کے ہوم ورک کے لیے، کلاس ورک کے لیے تیار ہو جائیے۔
ٹھیک ہے بچوں، تو آج کا کلاس ورک، پہلا سوال، دو خالی جگہیں پر کریں. دو MCQs حل کریں. دو جملے درست کریں. ٹھیک ہے، آپ ویڈیو کو روکیں اور اپنا ایک ایک کویشچن لکھتے جائیں اور اس کو سولو کرتے جائیں. اس کے بعد جی بچوں، اب آج کا ہوم ورک میں جو سوال ہے وہ ہے پہلا سوال، آپ کی بک کا ایک کویشچن جو ہے ہم لاسٹ ٹائم دینا بھول گئے تھے. کویشچن نمبر 5 آپ لکھ سکتے ہیں. دو مہاجرین اور دو انصار کے نام لکھیں. لکھیں جن کے درمیان مواخات ہوئی. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے آپ کا، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا مدینے کے مسلمان معاشرے پر کیا اثر ہوا. ٹھیک ہے، سوری، یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا وقت بھی ختم ہوا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.